وہ چھت پہ کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی جس پہ کالے بادلوں کی چھت بنی ہوئی تھی۔ بادل برسنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ مڑی اور جلدی جلدی رسی پہ لٹکے کپڑے اتار کر سیڑھیاں اترتی اپنے کمرے کی سمت بڑھنے لگی۔ تبھی سلمیٰ مامی کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کیوں میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ وہ اگر اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ مان کیوں نہیں جاتے؟ آخر کب تک میں اپنے بچے کی دوری برداشت کروں گی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھیں۔ دروازے کے پار کھڑی وہ ان کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اندر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسے ایک دم غصہ آنے لگا۔ ایک عورت ہو کر وہ دوسری عورت کا گھر خراب کرنے کی بات کر رہی تھی۔ ابھی اگر ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہوتی تو رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا، مگر یہاں بیٹا ہے، اس کی خوشیاں زیادہ عزیز ہیں۔ وہ تلخی سے سوچنے لگی۔ تبھی ماموں کی آواز بھی کانوں میں پڑی۔ تم جانتی ہو ہم اس کا نکاح ماجبین کے ساتھ کروا چکے ہیں اور ہم نے اسے باہر صرف 2 سال کے لیے بھیجا تھا کیونکہ جناب تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہاں جاب کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ 8 سال گزر گئے پر وہ لوٹ کے نہ آیا۔ کیا منہ دکھاؤں گا اپنی مرحوم بہن کو کہ اس کی اکلوتی نشانی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ وہ تعصب سے سلمیٰ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو بس اپنی مرحوم بہن اور اس کی بیٹی کی پرواہ ہے، اپنے زندہ بیٹے کی نہیں ہے۔ اب وہ چلا رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے صدیق صاحب افسوس سے اپنی بیوی کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو باہر کھڑی باتیں سن رہی تھی قدموں کی آواز سنتے ہی اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے بال جیل سے سیٹ کرتا آفس کی تیاری کر رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں اپنی تمام تر وجاہت لیے وہ چھا رہا تھا۔ دراز قد، ورزشی جسم، کالے بال، گوری رنگت اور اوپر سے اس کی کانچ کی طرح چمکتی ہری آنکھیں، ایک دنیا اس کی دیوانی تھی۔ مگر وہ مغرور شخص ایک نظر بھی کسی پہ ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ہاتھ میں گھڑی باندھتا کمرے سے نکلا ہی تھا جب ہاتھ میں کپڑے لیے وہ اپنی ہی دھن میں سیڑھیاں اترتی اس سے ٹکرائی۔ عین ممکن تھا وہ زمین بوس ہو جاتی، مگر 2 مضبوط بازوؤں نے اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ کپڑے ہاتھ میں سے نیچے گر چکے تھے۔ وہ چہرے پہ آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ چہرے پہ الجھن واضح طور پہ دکھائی دے رہی تھی، مگر یہ الجھن اس لڑکی کے ٹکرانے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں تیرتی نمی کی وجہ سے تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی کپڑے اٹھا کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ گھر کے سب بڑے ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے۔ وہ بھی سیڑھیاں اترتا سیدھا ڈائننگ ٹیبل تک آیا، کرسی کو پیچھے کرتا اس پہ بیٹھ گیا، ایک نظر سامنے رکھی خالی کرسی پہ ڈالی جو کسی کی غیر موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا جب ماں کی آواز کانوں میں پڑی، بیٹا عزام، کب سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا اور تم اب آ رہے ہو۔ اگر آج تم ناشتہ ادھورا چھوڑ کے گئے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علایا بیگم اسے گھورتی ہوئی بولی، اچھا امی جان، پورا ناشتہ ختم کروں گا، آپ ناراض نہ ہو۔ وہ مسکرا کے کہتا ناشتہ کرنے لگا، نظر بار بار سامنے رکھی کرسی کی طرف اٹھتی جسے شاید آج خالی ہی رہنا تھا۔ پر صدیق صاحب جو مرکزی نشست پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مناب، جاؤ جا کے مہاجبین کو بلا کے لاؤ۔ مہاجبین کا ذکر سنتے ہی سلمیٰ بیگم کا منہ تک کڑوا ہو گیا۔ جی بابا سائیں۔ مناب اس بات میں سر ہلاتی کرسی چھوڑتی اٹھ کے چلی گئی۔ وہ کپڑے الماری میں رکھ کر اب یونی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جلدی جلدی ساری کتابیں بیگ میں رکھتی کمرے سے نکل ہی رہی تھی جب مناب کمرے میں آئی۔ مہاجبین، چلو آؤ ناشتہ کر لو، بابا سائیں تمہیں بلا رہے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے آپ بھی۔ سلمیٰ مامی کی باتوں کا اثر ابھی اترا نہیں تھا، اس لیے ناشتے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور ہو جاؤ گی، چلو چل کے ناشتہ کرو پھر یوں نہیں جانا۔ مناب اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے سے کھینچتی ہوئی لے کے چلی گئی۔ وہ بھی ہار مانتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ سیڑھیاں اتر کے ناشتے کی ٹیبل کی طرف آتے اس نے سب کو ایک ساتھ سلام کیا۔ مہاجبین کو دیکھتے ہی سلمیٰ بیگم کا منہ بن گیا۔ وہ ان کو اگنور کرتی عزام کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی عزام بھی سکون سے ناشتہ کرنے لگا۔ پہلے والی بے چینی اس کے آتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ناشتے میں صرف جوس کا گلاس پی کے وہ اٹھ گئی۔
سب کو سلام کرتی وہ شاہ بی بی کے کمرے میں چلی گئی۔ ان سے دعا سلام کے بعد بیگ کندھے پہ لٹکائے وہ باہر نکل گئی۔ عزام بھی اٹھ کھڑا ہوا، ملازم سے بریف کیس منگوا کر وہ بھی سلام کرتا باہر نکل گیا، مگر باہر نکل کر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی، شاید چلی گئی۔ خود کلامی کرتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، اپنی سوچوں میں گم وہ کہیں اور ہی کھو گیا تھا۔ جب بھاؤ کی آواز پہ ایک دم اپنی سوچ سے باہر آیا، چہرہ بائیں جانب موڑا تو مہاجبین تھی، جو پچھلی نشست سے آگے کو جھکی اسے مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، ڈرا دیا، اور یہ آپ گاڑی میں پہلے کیسے آئیں؟ عزام نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مہاجبین نے مسکراتے ہوئے دوسری چابی اس کی نظروں کے سامنے لہرا دی۔ عزام بھی نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ چلو اب آگے آ کے بیٹھو، اس نے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ مہاجبین بھی ٹھیک ہے کہتی آگے آ گئی۔ کمرے میں صرف سائیڈ لیمپ روشن تھے، جن کی روشنی میں وہ بیڈ پہ لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھا تھا، بال ماتھے پہ گرائے، گہری ہری آنکھیں اسکرین پر جمائے وہ کام میں مصروف تھا۔ ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پہ حرکت کر رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی کا راج تھا جسے اس کے موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا موبائل اٹھایا تو اسکرین پہ نظر آتے امی جان کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اسامہ، میرے بچے، اپنی ماں پہ تجھے رحم کیوں نہیں آتا؟ دیکھو گھر آ جاؤ میرے بیٹے، اپنی ماں کو سزا مت دو۔ اس کے ہیلو کہتے ہی سلمہ بیگم کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ امی جان، آپ بابا سائیں کو کیوں نہیں سمجھاتی کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دیں؟ میرا اور اس لڑکی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں تبھی گھر واپس آؤں گا جب آپ مجھے اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کرنے پہ راضی ہوں گے اور مجھے میری مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہ کہہ کے اس نے فون کاٹ دیا۔ آنکھوں کے سامنے اپنوں کے ہنستے مسکراتے چہرے نظر آنے لگے۔ ایسا نہیں تھا کہ اپنوں کی یاد اسے ستاتی نہیں تھی، بس اس انچاہے رشتے نے سب سے دور کر دیا تھا۔ گاڑی یونی کے گیٹ کے سامنے روک کے اس نے مہاجبین کو دیکھا جو پچھلی سیٹ سے بیگ اٹھا کر اب گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی۔ میں لینے آؤں گا، اور اگر بارش بڑھ جائے تو انتظار کر لینا، اکیلے مت نکل جانا۔ عزام کے کہنے پہ مہاجبین نے شیشے کے پار دیکھا جہاں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے بڈی، اب میں جاؤں؟ جاؤ، عزام مسکرا کے بولا۔ مہاجبین بھی مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے جانے تک عزام کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ مہاجبین کے جاتے ہی وہ بھی گاڑی سٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا۔ یار سنوبر، موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے نا؟ وہ گھاس پر بیٹھی آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، صبح سے ہلکی ہلکی بارش جو ہو رہی ہے، سنوبر نے کہتے ہوئے پاؤں سیدھے کر کے گھاس پہ پھیلا لیے۔ یہ ادیبہ اور سمرین کہاں رہ گئیں؟ ان کی کلاس اب تک ختم نہیں ہوئی کیا؟ مہاجبین نے چہرہ موڑ کر کلاسز کی جانب دیکھا جہاں سے وہ دونوں چلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ کہاں رہ گئی تھیں تم دونوں؟ اور یہ تمہارے چہرے پہ 12 کیوں بجے ہیں؟ ان دونوں کے قریب آتے مہاجبین نے پہلے ادیبہ اور پھر سمرین سے پوچھا، جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ سمرین کے منگیتر نے سمرین سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور 1 ہفتہ پہلے کسی اور سے شادی کر کے گھر لے آیا۔ کیا؟ ادیبہ کے کہنے پہ وہ دونوں ایک دم چلا اٹھی۔ وہ شاکڈ سی کبھی سمرین کو دیکھتی کبھی ادیبہ کو۔ یہ کیسے؟ اور تم دونوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ مہاجبین سنبھل کے بولی۔ اور تبھی تم لوگ 1 ہفتے سے یوں نہیں آ رہی تھی۔ سنوبر نے بھی غصے سے کھولتے مہاجبین کا ساتھ دیا۔ یار، اس نے منع کیا تھا بتانے کے لیے، ادیبہ منمنائی۔ 1 مہینے بعد تمہاری شادی تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مرد ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو چاہے کرے۔ مہاجبین کا مارے غصے کے برا حال ہو رہا تھا۔ یہی تو وہ مرد ہے، بھلا اس پر اپنی مرضی کوئی تھوپ سکتا ہے؟ اور یہ بہتر نہیں کہ اس نے پہلے ہمت کر کے اس لڑکی کو اپنا لیا؟ اگر شادی کے بعد مجھے چھوڑ دیتا تو میں کہاں جاتی؟ سمرین اس 1 ہفتے میں سنبھل چکی تھی، اس لیے مہاجبین اور سنوبر کو بھی سمجھانے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ یہ ہمت تم سے رشتہ جوڑنے سے پہلے نہیں دکھا سکتا تھا؟ شادی سے 1 مہینہ پہلے ہی دکھانی تھی اس نے۔ سنوبر کی بات پہ سمرین نے گہرا سانس لے کر ان دونوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، میں اتنی بے وقت نہیں ہوں جو اس سے باز پرس کرتی کہ اس نے کیوں مجھے چھوڑا، اور کم از کم
اس نے اتنی ہمت تو کی، اسامہ کی طرح تو نہیں ہے جو مہاجبین سے نکاح کرنے کے بعد فرار ہو گیا اور 8 سال گزرنے کے بعد بھی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اب کی بار ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ جو ماحول کچھ دیر پہلے حسین لگ رہا تھا اب اسی میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں ہے مہاجبین، صرف تم دونوں کو سمجھا رہی ہوں۔ ان چاروں کی ایک دوسرے سے گہری دوستی تھی، اس لیے ایک دوسرے کے چہرے پہ رقم تکلیف آسانی سے پڑھ لیتی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کم از کم اس نے اتنی ہمت تو دکھائی، اور تم بہت ہمت والی ہو جو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی عقل سے کام لے رہی ہو۔ مہاجبین کی بات پہ سمرین دھیرے سے مسکراتی۔ اندر اٹھنے والی تکلیف تو بس وہی جانتی تھی۔ اس 1 ہفتے میں اس نے خود کو کیسے سنبھالا تھا۔ اچھا اب اس سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ مہاجبین، کیا تم نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ تم ایرازمس منڈس ایکسچینج پروگرام کے لیے اپلائی کر چکی ہو؟ ابھی نہیں، مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ عزیز سے بات کرتی ہوں، مہاجبین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یار مہاجبین کچھ بھی کہہ لو، عزی ہے بہت ہینڈسم۔ یونی میں اس کی کار رکتے ہی ہر لڑکی ایک بار مڑ کے تو ضرور دیکھتی ہے، صنوبر نے آہیں بھرتے ہوئے کہا، جس پہ مہاجبین کا ہاتھ سیدھا اس کی کمر پہ پڑا تھا۔ عزام بھائی بولو، انہیں عزیز صرف میں بلا سکتی ہوں۔ وہ فخر سے گردن اکڑا کے بولی۔ کیوں بولوں میں بھائی، بلکہ وہ تو تیرے بھائی ہوں گے، صنوبر نے کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کے دوڑ لگا دی۔ مہاجبین بھی اس کے پیچھے لپکی۔ تیری تو رک! ان دونوں کو چوہے بلی کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھ کے ادیبہ اور سمرین کا ہنس ہنس کے برا حال ہونے لگا۔ یونی کا ماحول ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا تھا۔ بادلوں کے چھٹتے ہی سورج کی کرنیں کراچی کی سرزمین پہ پھیلتی چلی گئیں۔ وقفے وقفے سے چلتی ہوا نے ماحول میں موجود حبس کو کچھ کم کیا تھا۔ ایسے میں اس نے گاڑی کو یونی کے سامنے روک کے گیٹ کی جانب دیکھا، جہاں سے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باتیں کرتی کھلکھلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ گلابی رنگ کے شلوار قمیض کے باعث اس کی گوری رنگت میں بھی گلابی پن چھلک رہا تھا۔ سنہری آنکھیں دھوپ کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ وقفے وقفے سے چلتی ہوا کا جھونکا اس کی بھوری گھنگریالی لٹ کو اڑا کے چہرے پہ لے آتا، جسے وہ بار بار کان کے پیچھے اڑس دیتی۔ وہ دیکھ تیرے عزی بھائی آ گئے۔ صنوبر کی بات پہ مہاجبین نے چہرہ موڑ کے سامنے دیکھا، جہاں وہ کار میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تیرے منہ میں خاک، چلو میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی، وہ صنوبر کو کہہ کے آخری بات ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جو ان کی نوک جھونک سن کے مسکرا رہی تھی۔ ان سے مل کر وہ عزام کی جانب بڑھ گئی جو گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عزی، آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اسے بولتا دیکھ کے عزام نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ میری دوست ہے نا سمرین، اس کی 1 مہینے بعد شادی تھی، لیکن اس کا منگیتر 1 ہفتے پہلے کسی اور سے نکاح کر کے گھر لے آیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جتنی ہمت اب دکھائی، اگر رشتہ طے ہونے سے پہلے دکھا لیتا تو سمرین کی زندگی تو نہ خراب ہوتی۔ آخر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، یہ مرد اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ مطلب کہ مرد ہیں تو جو چاہے وہ کریں گے، کیا دوسرے کے جذبات اور احساسات کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ مرد یہ اور مرد وہ کی تکرار میں اسے یہ بھول گیا کہ سامنے بیٹھا شخص بھی ایک مرد ہے، جو مسکراتے ہوئے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ مردوں کی برائیاں سن رہا ہے۔ آپ بتائیں کیا مرد؟ وہ ایک دم بولتے بولتے رکی۔ زبان دانتوں میں دباتے اس نے چہرہ موڑ کے دائیں جانب دیکھا، جو اس کی باتوں سے محظوظ ہوتا سامنے دیکھتے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا آپ بھی تو مرد ہیں۔ مردوں کی برائی کیسے برداشت کر رہے ہوں گے؟ مہاجبین کی بات پہ اب کی بار عزام کا کہا گاڑی میں گونجا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھی مہاجبین کو دیکھا۔ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مردوں کو دوسرے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، پر کیا یہ اچھا نہیں کہ شادی سے پہلے اس نے یہ قدم اٹھا لیا؟ اس نے مہاجبین کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب ہاں، آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اسے یہ قدم رشتہ طے کرنے سے پہلے اٹھانا چاہیے تھا، لیکن سوچو اگر سمرین سے شادی کرنے کے بعد وہ اس لڑکی سے دوسرا نکاح کر کے لے آتا تو اس نقصان سے یہ نقصان بہتر نہیں ہے؟ ہاں، پر اس نے پھر رشتہ ہی کیوں کیا جب اس لڑکی سے ہی شادی کرنی تھی؟ تو وہ جھنجھلا کے بولی۔ دیکھو ماہین،
ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں نے زبردستی رشتہ پکا کر دیا ہو، اور اگر وہ سمرین سے شادی کر لیتا تو پھر صرف ایک کی نہیں 3 لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی۔ وہ کیسے؟ مہاجبین نے بھویں اچکائیں۔ وہ ایسے کہ جس لڑکی سے نکاح کیا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے، اس لڑکی کے ساتھ وعدے کیے ہوں گے، اس لیے اپنی محبت کا گلا دبا کر، ان وعدوں کو توڑ کر، اس لڑکی کا دل دکھا کر وہ سمرین سے شادی کر بھی لیتا تو کبھی خوش نہیں رہ پاتا، اور نہ سمرین کو خوش رکھتا، کیونکہ دوسروں کی خوشیوں کی قبر پر اپنی خوشیوں کی سیج نہیں سجائی جاتی۔ عزام کی بات پہ مہاجبین اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی سمرین کے لیے۔ چلو گھر آ گیا ہے، اب آپ اس بارے میں زیادہ نہیں سوچو، اس نے کہتے ہوئے گاڑی گیٹ کے سامنے روکی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھولا۔ وہ آگے بڑھتا گاڑی کو پورچ میں لے گیا۔ تم لوگ پارٹی بعد میں پلان کرنا، پہلے میرا مسئلہ حل کرو۔ سادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ پریشانی سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی ان تینوں کو لتاڑتے ہوئے بولی، جو اس وقت کانفرنس کال پر موجود اسکالرشپ کے ملنے کی خوشی میں پارٹی کا پلان بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ای میل موصول ہوئی تھی، جس کے ملتے ہی اس نے فوراً ان تینوں کو فون کھڑکا دیا تھا۔ تو کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ سیدھا جا کے عزی بھائی سے بات کر لو۔ اسپیکر میں صنوبر کی شرارت بھری آواز ابھری، جس پہ مہاجبین تپ اٹھی۔ میری یہاں جان پہ بنی ہے، تجھے مذاق سوجھ رہا ہے؟ یار صنوبر ٹھیک کہہ رہی ہے، سمرین اور ادیبہ ایک ساتھ بولی۔ تم دونوں بہنیں اس موٹی عورت کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، مہاجبین غصے سے بولی، جس پہ سمرین اور ادیبہ کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ صنوبر کو دوہرا صدمہ لگا۔ اے موٹی کس کو بولا؟ اوپر سے عورت! بکواس بند کرو اور مدعے پہ آؤ۔ مہاجبین، تمہیں عزام بھائی سے بات کرنی چاہیے، آج تک انہوں نے ہی تمہیں ہر مسئلے سے نکالا ہے، تو وہ ابھی بھی سنبھال لیں گے سب، ادیبہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ بات میں نے ان سے چھپائی ہے، وہ اس بات پہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ تو کیا ہوا؟ وہ جتنا بھی ناراض ہوں لیکن تمہارے ہر مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، ابھی بھی کر دیں گے۔ ہاں سمرین ٹھیک کہہ رہی ہے، عزی دل کے بہت اچھا ہے، صنوبر سمرین کی ہاں میں ہاں ملاتی شرارت سے بولی۔ تجھے تو میں کل بتاتی ہوں، اب ڈنر کا ٹائم ہو رہا ہے، تم لوگوں سے کل بات ہوگی، بائے۔ اس نے کہتے ہی فون کاٹ دیا۔ دل کسی بھی طرح سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا، تاہم اب جب سمندر میں کشتی اتار ہی دی تھی تو کسی کنارے تو لگانا ہی تھا۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل پہ موجود ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ مہاجبین نے منہ میں نوالا ڈال کر ایک نظر سامنے نشست پہ بیٹھے صدیق صاحب کو دیکھا، پھر سامنے موجود عزام کو۔ اف، کہاں پھنس گئی؟ عزام پہ نظریں جمائے سوچنے لگی، ساتھ میں منہ بھی چل رہا تھا۔ تبھی اس کی نظریں محسوس کر کے عزام نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عزام نے بھویں اچکائیں، جیسے پوچھ رہا ہو کیا؟ مہاجبین نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور واپس اپنی پلیٹ پہ جھک گئی۔ اللہ جی مجھے ہمت دے، آج تو میں گئی کام سے۔ منہ بسور کے سوچتی ایک اور نوالا منہ میں ڈالا۔ چائے کمرے میں بھجوا دیجیے گا، میں کمرے میں جا رہا ہوں، صدیق صاحب کھانا ختم کر کے اٹھتے ہوئے کہنے لگے۔ سب تقریباً کھانا ختم کر چکے تھے۔ انہیں اٹھتا دیکھ کے مہاجبین بھی فوراً اپنی کرسی چھوڑ کے اٹھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ماموں جان۔ مہاجبین کی آواز پہ وہاں موجود ہر شخص نے چہرہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ سلمہ مامی کے چہرے پہ بیزاری در آئی۔ لو، شروع ہو گیا اس کا ڈرامہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ میرے پیچھے آؤ، وہ کہہ کے مڑنے لگے کہ وہ ایک بار پھر بولی، نہیں ماموں جان، مجھے یہاں سب کے سامنے بات کرنی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ ان کے چہرے پہ الجھن واضح تھی۔ عزام بھی الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے علم میں لائے بغیر وہ کچھ کرنے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ماموں جان، وہ میں… کیا بات ہے، بولو، آج سے پہلے تو تم نے کبھی اتنا نہیں سوچا۔ وہ اس کی بات ادھوری چھوڑنے پہ کہنے لگے، وہ میں نے اراسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے اسکالرشپ بھی مل گئی ہے، جس کے باعث مجھے 5 مہینے کے لیے فرانس جانا پڑے گا، اسٹڈی کرنا ہے۔
مہاجبین کی بات پر ڈائننگ ہال میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سب شاکڈ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تبھی سلمیٰ مامی کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ میں کہتی تھی نا، اسے اتنی چھوٹ مت دیں۔ دیکھ لیا انجام؟ اب اس گھر کی لڑکیاں اکیلی ملک سے باہر جائیں گی۔ یہ تو پہلے ہی آوارہ ہے، وہاں جا کے اور بگڑ جائے گی۔ سلمیٰ مامی کی بات پہ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ زبان میں شدت سے کچھ الٹا سنانے کی کھجلی ہوئی، لیکن اس نے ایک نظر صدیق صاحب اور دوسری عزام پہ ڈالی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اف رے قسمت، ان کے سامنے تو کچھ بول بھی نہیں سکتی۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ یہ کڑوا گھونٹ خاموشی سے پی گئی۔ یہ سب کیا ہے مہاجبین؟ یہ سب کچھ خود طے کر لیا تم نے، اور تم ہمیں اب بتا رہی ہو؟ ہم سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا؟ وہ غصے سے بولے، جس پہ مہاجبین کا سر شرم سے جھک گیا۔ مناب اور علایا بیگم افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری ماموں جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، سر جھکا کے کہتے اس نے چور نظر سے عزام کو دیکھا، جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی اور اب سب اپنے کمرے میں جائیں۔ لیکن ماموں جان، ہم اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، وہ درست لہجے میں کہتے وہاں سے چلے گئے۔ سلمیٰ مامی بھی ایک کٹیلی نظر اس پہ ڈالتی ہوئی ان کے پیچھے چل دی۔ اس نے ایک نظر باقی سب پہ ڈالی جو خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ وہ پلکیں جھپکا کے آنسوؤں پہ بند باندھتی وہاں سے چلی گئی۔ عزام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ چھت پر دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی بھیگی آنکھوں سے آسمان پہ نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دائیں جانب پھولوں سے سجے گملے موجود تھے، جن سے اٹھتی گلاب کی خوشبو ذہن کو سکون بخش رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کے فرش پر دیکھا، جہاں اس کے سائے کے ساتھ ایک اور سایہ نظر آنے لگا تھا۔ اس نے چہرہ بائیں جانب موڑا، جہاں تھوڑے فاصلے پہ وہ بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی چہرہ موڑ کے واپس آسمان پر نظر جما دی۔ آپ ناراض ہیں؟ مجھے ایسا کوئی حق نہیں۔ اس کے جواب پہ اس نے ایک بار پھر عزام کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدہ سا سامنے دیکھ رہا تھا۔ ادھر گلاب کے پھول بھی رک کر دلچسپی سے انہیں سن رہے تھے۔ پوچھیں گے نہیں کیوں نہیں بتایا؟ آپ مجھے بتانے کی پابند نہیں ہیں۔ مہاجبین نے چہرہ واپس آسمان کی طرف کر لیا، جہاں موجود چاند بھی سانس رو کے انہیں سننے لگا۔ آپ چچی جان کی باتوں پر رو رہی ہو۔ میرا دل کرتا ہے اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں، کسی ایسی جگہ جہاں سکون ہو، نہ کسی کے تانے ہوں، نہ کسی کے الزام۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنا گھر وہ ہوتا ہے جو اپنے پیسوں سے خریدا جائے، جہاں صرف آپ کا حق ہو، نہ باپ کے گھر سے جانے کا دکھ ہو، نہ سسرال سے نکالے جانے کا خوف ہو، پھر چاہے وہ ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہو، پر وہ آپ کا ہو۔ اب کی بار عزام نے چہرہ اس کی جانب موڑا، جو اب سامنے نظر آتے ان دونوں کے سائے کو دیکھ رہی تھی۔ گھر سے جانے کے بجائے فی الحال آپ فرانس جانے کی تیاری کریں۔ عزام کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن ماموں جان، میں انہی سے بات کر کے آیا ہوں، وہ مان گئے ہیں۔ لیکن آپ نے کیسے؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہاں اسامہ ہے۔ اور اس ایک بات نے ماحول میں جیسے خاموشی طاری کر دی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں مارے بے بسی کے اس سے بولا نہیں گیا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عزام نے اسے دیکھا جو اب غصے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی انہیں میرے فرانس جانے کی خبر ہو۔ اس کے کہنے پہ عزام نے سامنے دیکھا جہاں ان دونوں کے سائے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایسا صرف چچا جان کو راضی کرنے کے لیے کہا ہے، باقی جیسا آپ چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں وہاں اسامہ کی وجہ سے نہیں جا رہی، اگر جا بھی رہی ہو تو غلط نہیں ہے، وہ آپ کا شوہر ہے۔ عزام اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مہاجبین نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ فرش پر پڑتا سایہ اب غائب ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک سایہ رہ گیا تھا، مہاجبین کا سایہ۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا۔ مہاجبین چہرہ موڑے اسے دیکھتی رہی۔ تبھی 8 سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ میں اپنے جوان بیٹے کی شادی ایک بچی سے نہیں کروں گی، یہ ظلم میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ 12 سال کی مہاجبین لاؤنج میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔
جب شاہ بی بی کے کمرے سے سلمہ مامی کی آواز سنائی دی۔ وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، ہم چاہتے ہیں ماں جبین کی شادی ہو جائے تو اس کے سر کا سائیں اس کی ذمہ داری اٹھائے۔ شاہ بی بی کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی وہ کھلونے وہیں چھوڑ کے دروازے کے قریب چلی گئی۔ اب آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تو عزام بھی تو ہے، وہ تو اسامہ کا ہی ہم عمر ہے، آپ اس سے کروا دیں۔ نہیں سلمہ بیگم، عزام ایک غیر ذمہ دار مرد ہے اور ہم ماں جبین کو ذمہ دار ہاتھوں میں سونپ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بس کریں سلمہ بیگم، جیسا اماں چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ اسامہ ماں جبین کی شادی ہو جائے تو ضرور ہوگی۔ صدیق صاحب سلمہ بیگم کی بات کاٹ کے دو ٹوک لہجے میں بولے تھے۔ ان کی آواز کے ساتھ ہی ماضی کا منظر غائب ہو گیا۔ وہ پھر سے حال میں آ گئی جہاں گلاب کے پھول تھے، چاند تھا۔ جب انہوں نے اسے بڑبڑاتے سنا، ماضی کا سب سے غیر ذمہ دار مرد حال کا سب سے زیادہ ذمہ دار نکلا۔ آپ ایسے کیسے اسے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو تو آپ نے کبھی اکیلے گھر سے باہر جانے نہیں دیا، اور اس لڑکی کو آپ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں۔ سلمہ بیگم الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے جھنجھلا کے بولی۔ جب سے صدیق صاحب نے ماں جبین کو فرانس جانے کی اجازت دی تھی، تبھی سے سلمہ بیگم کا احتجاج شروع ہو چکا تھا، اور آج صبح سے تو وہ اور بھی بھڑکی ہوئی تھی، کیونکہ آج رات کی فلائٹ سے ماں جبین کو فرانس کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ہم نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں ماں جبین پہ پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے ہمیں اپنے فیصلے پہ شرمندگی ہو۔ صدیق صاحب جو باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے، انہیں پھر سے شروع ہوتے دیکھ کے ٹالنا چاہا۔ ماں جبین اور عزام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ صدیق صاحب نے ماں جبین کو فرانس جانے کی اجازت وہاں اسامہ کی موجودگی کی وجہ سے دی ہے۔ آپ لوگوں کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے جو وہ اتنی منمانی کرتی ہے، ورنہ میں آپ کو دیکھ لیں ذرا جو میری بچی نے کبھی آپ کے سامنے کچھ بولا ہو۔ سلمہ بیگم کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسامہ اور ماں جبین کبھی ایک دوسرے سے ملے، اور پھر ماں جبین کا فرانس جانا، یہ ناممکن تھا کہ ایک شہر میں ہوتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے نہ ملے، مگر یہ بات وہ زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ فکر نہیں کریں، اور اب ہمیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ دو ٹوک انداز میں کہتے وہ کمرے سے نکل گئے۔ سلمہ بیگم تل ملا کے رہ گئیں۔ وہ چاروں ریسٹورنٹ میں بیٹھی اپنے آرڈر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسکالرشپ ملنے کی خوشی میں اس کا بل ماہ جبین کی جیب سے ادا ہونا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنوبر کئی طرح کی ڈشز آرڈر کر چکی تھی۔ موٹی، اس کے بعد اگر تو نے کچھ اور منگوایا تو بل بھی پھر تو ہی ادا کرے گی، ماہ جبین اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ کنجوس، ہمارا پلان پارٹی کا تھا، مگر آج رات جب تم فرانس جا رہی ہو تو اب ہمیں ٹریٹ دے رہی ہو۔ سنوبر نے بھی اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا بس اب تم دونوں لڑنا مت شروع ہو جانا۔ ان کو شروع ہوتے دیکھ کے ادیبہ فوراً بیچ میں آئی۔ ماہ جبین منہ بناتے ہوئے سمرین کی طرف متوجہ ہو گئی جو ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ اگر تم شادی کے جھنجٹ میں پڑنے کے بجائے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتی تو مجھے پورا یقین ہے ہم دونوں ایک ساتھ فرانس جا رہے ہوتے۔ ماہ جبین نے خفگی سے کہا تو سمرین کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اللہ کو شاید یہی منظور تھا، اور ویسے بھی اس کی حقدار صرف تم ہی ہو۔ تم ہم سب سے 2-3 سال چھوٹی اور زیادہ قابل ہو۔ اتنی کم عمری میں تعلیم کے میدان میں یہاں تک پہنچنا اعزاز کی بات ہے۔ سمرین خلوص دل سے بولی تھی۔ ماہ جبین مسکرا دی۔ وہ شروع سے ہی پڑھائی میں اچھی رہی تھی۔ اس نے اسکول میں بھی 2-3 بار کلاس جمپ کر کے وقت سے پہلے اپنا میٹرک تک کا سفر مکمل کر لیا تھا، اور اب یونی میں بھی وہ ایک قابل اسٹوڈنٹ جانی جاتی تھی، جس کے باعث ٹیچر سے لے کے یونی کے ہر ایک دوست نے اسے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے پہ زور دیا تھا، جس پہ اس نے ہار مانتے ہوئے اپلائی کر بھی دیا تھا۔ پر تم لوگوں کے بغیر پتہ نہیں وہاں دل کیسے لگے گا، وہ اداسی سے بولی۔ 5 مہینے کی بات ہے بس، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اس بہانے تم پیرس بھی گھوم لو گی۔ یہ بات تو ہے، چلو اب کھانا شروع کرو۔ سمرین کی بات پہ مسکرا کے کہتی وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ان کی باتوں کے دوران ہی ویٹر ٹیبل پہ رکھ کے جا چکا تھا۔ چچا جان آپ نے بلایا؟ وہ کمرے کے دروازے پہ کھڑا تھا، ادب سے صدیق صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔
جو بیڈ پہ بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ہاں عزام، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ عزام چلتا ہوا ان کے سامنے آ بیٹھا۔ جی چچا جان، کوئی کام تھا؟ اس کے کہنے پہ صدیق صاحب نے ہاتھ میں پکڑی کتاب اور اپنا چشمہ اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہاں، آج مہاجبین کی رات کی فلائٹ ہے۔ تم نے اسامہ کو اس کی آمد کی خبر کر دی ہے؟ ان کے پوچھنے پہ عزام گلا کھنکار کر گویا ہوا۔ چچا جان، مجھے فون پہ بات کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے سوچا میں مہاجبین کے ساتھ ہی جا رہا ہوں تو خود ہی مل کے اسامہ سے بات کر لوں گا اور اچھے سے اسے سمجھا دوں گا کہ وہ مہاجبین کا خیال رکھے۔ ویسے بھی مہاجبین اس کے ساتھ رہے گی تو شاید اسامہ اس رشتے کو قبول کر لے۔ عزام کے کہنے پہ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، تبھی ہم نے مہاجبین کو اجازت دی ہے وہاں جانے کی۔ آپ فکر نہیں کریں چچا جان، ہماری مہاجبین سمجھدار ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے ہماری عزت خراب ہو، اور پھر میں بھی تو اس کے ساتھ جا رہا ہوں، سب کچھ خود دیکھ کر واپس آؤں گا۔ عزام نے ان کے چہرے پہ فکر مندی دیکھتے ہوئے یقین دلایا تھا۔ ہم جانتے ہیں مہاجبین بہت اچھی بچی ہے، پر ڈر تو لگتا ہی ہے، لڑکی ذات جو ہے، اس لیے اگر کچھ غلط ہوا تو میں اپنی مرحوم بہن کو کیا جواب دوں گا۔ بہن کا ذکر آتے ہی صدیق صاحب افسردہ سے ہو گئے۔ عزام نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دینی چاہیے۔ چلو اب تم بھی جا کے تیاری کرو، کچھ گھنٹوں بعد تم دونوں کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ صدیق صاحب ایک بار پھر نظر کا چشمہ لگا کے کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ ہی کیا میں اندر آ جاؤں؟ مہاجبین کی آواز پہ کپڑے استری کرتی مناب نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، جو نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ مناب بھی مسکرا دی۔ بالکل آ جاؤ، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ مناب کے کہتے ہی وہ صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ نظریں مناب پہ ہی جمی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ مہاجبین کی نظریں خود پہ جمی دیکھ کے مناب نے بھویں اچکا کے پوچھا۔ جی، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ انکار تو نہیں کریں گی؟ تم کب سے تمہید باندھنے لگ گئیں؟ جو بھی ہے کھل کے بولو، مناب مسکرا کے بولی، جس پہ مہاجبین جھینپ گئی۔ پہلے وعدہ کریں۔ اچھا بابا وعدہ، بولو کیا بات ہے؟ مناب استری بند کرتی اس کے پاس ہی صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میں فرانس جا رہی ہوں، یہ بات آپ اسامہ کو نہیں بتائیں گی اور نہ سلمہ مامی کو بتانے دیں گی۔ مہاجبین کی بات پر مناب اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اپنی حیرت قابو پہ پاتے ہوئے بولی، لیکن مہاجبین مجھے لگا تھا تم بھائی کی وجہ سے فرانس جا رہی ہو۔ پلیز آپ ہی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں زبردستی ان کے سر پہ مسلط نہیں ہونا چاہتی، میں وہاں بس پڑھائی کی وجہ سے جا رہی ہوں اور اس بہانے پیرس بھی گھوم لوں گی، مہاجبین نے اکتا کے کہا۔ مناب خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا اسامہ سے گریز وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ماموں جان تو ناراضگی کی وجہ سے اسامہ سے بات نہیں کرتے اور نہ ہی کسی اور کی اسامہ سے بات ہوتی ہے، صرف آپ اور سلمہ مامی ہیں جس سے اسامہ کی اکثر بات ہو جاتی ہے، اس لیے آپ وعدہ کریں کہ آپ انہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی۔ مہاجبین اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ مناب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، پر تم اپنا خیال رکھنا، وہ بڑی بہن کی طرح فکر مندی سے بولی۔ مہاجبین مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ آپ بہت پیاری ہو آپی، اب سمجھ میں آیا حمزہ بھائی آپ پہ اتنے فدا کیوں ہیں۔ بدماش، مناب نے صوفے پہ رکھا کشن اٹھا کے اسے مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی مہاجبین ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی جان جلدی کریں، ایئرپورٹ کے لیے نکلنا بھی ہے، عزام گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولا، جس پہ سوئیاں 8 بجا رہی تھیں۔ صبر کرو لڑکے، پہلے مجھے اپنی بیٹی کی صحیح سے نظر اتارنے دو۔ علایا بیگم عزام کو گھورتی مہاجبین کی نظر اتارنے لگی۔ مہاجبین مسکراتی ہوئی ماں بیٹے کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ بیٹا دھیان سے جانا اور وہاں کوئی شرارت نہیں، اچھی لڑکیوں کی طرح رہنا ہے، سمجھی؟ وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو رہی تھی، اس لیے سب سے مل کر آخر میں وہ علایا بیگم کے پاس چلی آئی۔ رہنے دے امی جان، کس کو نصیحت کر رہی ہیں؟ ان محترمہ کی ہمارے سامنے شرارتیں ختم نہیں ہوتی تو پیٹھ پیچھے یہ کیسے باز آئیں گی؟ عزام سنجیدہ چہرے سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔
महाजबीन ने उसे घूरी से नवाजा। मामी जान इन्हें समझा लें, अब मैं ऐसी भी हरकतें नहीं करती, वो मुंह बना के बोली, जिस पर अलाया बेगम मुस्कुरा दी। मत तंग करो अजाम मेरी बेटी को, वरना मार खाओगे। अच्छा बाबा नहीं करता, अब चलें वरना फ्लाइट निकल जाएगी। अजाम के कहने पे वो इस बात में सर हिलाती अलाया बेगम और अजाम के साथ कमरे से निकल के लाउंज में आ गई, जहाँ सद्दीक साहब और बाकी सब मौजूद थे। मैं बस नानी जान से मिल के आई, महाजबीन कहते हुए शाह बीबी के कमरे में चली गई। सामने ही बेड पे लेटी वो तस्बीह पढ़ रही थी। अच्छा नानी जान, अब मैं चलती हूँ, वो शाह बीबी के सामने सर झुकाते हुए बोली। उन्होंने अपना कांपता हुआ झुर्रियों ज़दा हाथ उसके सर पे रख दिया। 1 साल पहले फालिज के अटैक ने उन्हें बिस्तर से लगा के रख दिया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी सद्दीक साहब के कंधों पर आ गई थी। मैं जल्द आ जाऊंगी नानी जान, आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वो उनके हाथ पे बोसा देती कमरे से बाहर निकल गई। लाउंज में आके सबसे सलाम दुआ करने के बाद वो अजाम और सद्दीक साहब के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई, जहां जिंदगी का एक नया सफ़र उसके इंतज़ार में था। एक हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े वो वाइट शर्ट और ब्लैक ड्रेस पैंट में मलबूस बालकनी में खड़ा था। शाम का वक्त और डूबते सूरज का मंजर एक अलग लुत्फ दे रहा था। कॉफ़ी का घूंट भरते वो सामने नज़र जमाए हुए माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। दफ़तन उसका फ़ोन बज उठा। उसने पैंट की जेब से मोबाइल निकाल के देखा तो अम्मी जान कॉलिंग के लफ्ज़ जगमगा रहे थे। उसने फ़ोन रिसीव करके कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी जान, आप बताएं कॉल कैसे की? उसने कहते हुए हाथ में बंदी घड़ी में वक्त देखा, जहाँ 6 बज रहे थे, जबकि फ्रांस से 3 घंटे आगे होने के बायस पाकिस्तान में इस वक्त 9 बज रहे थे। तुम्हारी याद आ रही थी बेटा, अपनी माँ को तो सज़ा मत दो, वापस आ जाओ। वो बोली तो आवाज़ में नमी साफ वाज़े थी। अम्मी जान आप जानती हैं, फिर वही बातें लेके बैठ जाती हैं। वो उकता के बोला। अच्छा तुम नाराज़ मत हो, ये बताओ तुम्हें क्या अज़ाम या तुम्हारे बाबा साईं ने कॉल की? सलमा बेगम ने अपने खदशे के तहत पूछा। नहीं, क्यों? क्या उन्होंने कहा था कॉल करने का? नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ ना। तुम्हारे बाबा साईं तुम्हारी जान महाजबीन से छुड़वा कर तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दें। बस इसी वजह से पूछा कि शायद उनका दिल तुम्हारी तरफ से नरम हो गया हो। उसामा की बात पर वो सुख का सांस लेते हुए बोली। उनका दिल इन 8 सालों में नरम नहीं हुआ तो अब क्या होगा? उसामा तलखी से कह रहा था। वक्त के साथ साथ उसके दिल में बदगुमानी बढ़ती जा रही थी। ऐसी बात नहीं है बेटा, देखना जल्द तुम्हारे बाबा साईं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ाद कर देंगे, वो पूरी यकीन लहजे में बोली। उनकी बात पे उसामा गहरी सांस लेके रह गया। इंशाअल्लाह अम्मी, जैसा आप कह रही हैं ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा मेरे बच्चे, बस तुम अपना ख्याल रखना। आप भी अम्मी जान। चले मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके उसने वापस जेब में रख लिया। नज़रें अभी भी उस हसीन मंजर पे जमी थी। इन 8 सालों में उसने कारोबार की दुनिया में अपना एक नाम बना लिया था, जहाँ लोगों में वो बिजनेस टाइकून की हैसियत से जाना जाता था, वहीं अपनों में उसकी शनाख्त कहीं खो के रह गई थी। सुबह की किरणें अपने पंख फैलाती उस फूलों के शहर को अपने लपेट में ले चुकी थी। ऐसे में एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उसने एक तवील अंगड़ाई ली और गहरे सांस के साथ पेरिस की हवा को अपने अंदर उतार कर उसने पीछे मुड़ के देखा, जहाँ से अज़ाम उसका सामान लिए उसके पास ही आ रहा था। कितना प्यारा मौसम है ना, सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी भी ऐसे है जैसे 7-8 बज रहे हो। बिल्कुल ठीक लग रहा है मैडम, आपकी घड़ी पाकिस्तान के 11 बजा रही है, जबकि यहाँ 8 ही बज रहे हैं। अज़ाम ने मुस्कुरा के कहते करीब ही मौजूद दीवार पे लगी घड़ी की तरफ इशारा किया, जो 8 बजा रही थी। ओ, तभी मैं बोलूं मौसम इतना प्यारा क्यों हो रहा है, वरना इस टाइम तक तो पाकिस्तान में कड़ाके की धूप निकल आती है। महाजबीन अपने हाथ में मौजूद घड़ी का टाइम ठीक करती आगे कदम बढ़ाने लगी, साथ में जुबान भी चल रही थी। ये पाकिस्तान नहीं है, ये पेरिस है। यहाँ ऐसी धूप 11 बजे के वक्त भी नहीं पड़ती। वो लोग चलते हुए गाड़ियों की तरफ आ गए, जहाँ वो लड़का उसके नाम का बोर्ड पकड़े खड़ा था। साथ में एक खूबसूरत सी लड़की भी थी। हेलो महाजबीन,
مہاجبین نے ہاتھ ہلا کے اس لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو، لڑکا مسکرا کے بولا اور آگے بڑھ کے عزام سے مصافحہ کرنے لگا۔ ویلکم ٹو پیرس، لڑکی بھی مسکرا کے کہتی مہاجبین کے گلے لگ گئی۔ میں رابرٹ اور یہ کیلین ہے۔ رابرٹ نے شائستہ انگریزی میں اپنے ساتھ ساتھ پاس کھڑی لڑکی کا بھی تعارف کروایا۔ اور مجھے تو جان ہی گئے ہیں آپ، یہ میرے کزن ہیں عزام، انہیں یہاں بزنس کے سلسلے میں کچھ کام تھا تو یہ میرے ساتھ ہی آئے ہیں۔ مہاجبین نے تعارف کروانے کے ساتھ بڑی صفائی سے جھوٹ بولا، جس پہ عزام بس اسے گھور کے رہ گیا۔ تو یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ کیلین عزام کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی، ہاسٹل تک یہ ہمارے ساتھ ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں۔ مہاجبین کی بات پہ رابرٹ نے کہتے ہوئے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ان سب کے بیٹھتے ہی رابرٹ نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ویسے ازی، آپ کا میرے ساتھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، پلین میں بھی آپ کی سیٹ الگ تھی اور اب یہاں پہ بھی گائیڈ کرنے کے لیے یہ لوگ موجود ہیں۔ عزام بھی اس کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ رابرٹ اور کیلین کی موجودگی کی وجہ سے اب وہ اردو میں بولنے لگی تھی۔ یہ چچا جان چاہتے تھے کہ میں آپ کو یہاں تک چھوڑنے آؤں، لیکن آپ نے ان لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے بزنس کا کچھ کام ہے، عزام نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا بولتی؟ مجھ پہ نظر رکھنے کے لیے آپ یہاں آئے؟ کیا سوچتے یہ لوگ، کیسی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں ہم؟ منہ بنا کے بولتی وہ اب شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ اسے نظر رکھنا نہیں بلکہ خیال رکھنا کہتے ہیں ماہین۔ یہ باتیں آپ تب سمجھو گی جب آپ خود ماں بنو گی، تب آپ کو چچا جان کی محبت کا احساس ہوگا، تب پتہ چلے گا ماں باپ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ عزام اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مہاجبین خاموشی سے راستے میں گزرتی عمارتوں کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت سی عمارت کے سامنے جا کے رکی۔ گاڑی سے نکل کر وہ چمکتی آنکھوں سے اس عمارت کو دیکھنے لگی۔ رابرٹ ان سب کو وہاں چھوڑ کر اپنی جاب کے لیے چلا گیا تھا۔ ماہین، عزام کی پکار پہ اس نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ چلو اب میں چلتا ہوں۔ لیکن آپ، اچانک ساری خوشی اداسی میں بدلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے۔ مجھے اسامہ سے بھی ملنا ہے، اب چلتا ہوں۔ آپ اسامہ کو بتائیں گے تو نہیں نا میرے یہاں آنے کے بارے میں؟ وہ ایک آس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے کہا تھا نا جیسا آپ چاہو گی ویسا ہی ہوگا، اس نے یقین دلایا۔ ہاسٹل کے اندر تک نہیں چلیں گے میرے ساتھ؟ ساری خوشی ماند پڑ گئی تھی۔ اب سب کچھ خالی خالی اور ویران سا لگنے لگا تھا۔ میں کل تک ادھر ہی ہوں ماہین، اسامہ سے مل لوں، تب تک آپ ہاسٹل دیکھ لو، اس کے بعد میں آپ کو شاپنگ پہ لے چلوں گا۔ عزام کی بات پہ اس کے چہرے کی چمک واپس لوٹ آئی۔ وہ ایک دم خوشی سے اچھلی۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے ہو کے آئے، بس ابھی آیا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ کیلین جو اتنی دیر سے خاموش کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، عزام کے جاتے ہی اس کے پاس چلی آئی۔ اندر چلیں؟ چلو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنے سامنے کھلی فائل کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ بغیر نمبر پہ نظر ڈالے وہ فون کان سے لگاتا مصروف سے انداز میں بولا، ہیلو، کیسے ہو یار، تم تو ہمیں بھول ہی گئے۔ مسکراتی ہوئی آواز اسامہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے ایک لمحہ نہیں لگا اس آواز کو پہچاننے میں۔ عزام، میرا بھائی، کیسا ہے تو یار؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ گھر پہ سب کیسے ہیں، تائی امی کیسی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اچانک موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ گھر پہ سب ٹھیک ہیں، امی بھی ٹھیک ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں ہو اس وقت؟ میں آفس میں ہوں۔ کیوں؟ عزام کے سوال پہ وہ الجھ گیا۔ کیونکہ میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، عزام مسکراتا ہوا بولا۔ کیا؟ واقعی؟ تم پیرس میں ہو؟ اسے جیسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ ہاں، اور بس تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، باقی باتیں وہیں مل کے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، بائے۔ اس نے کہہ کے فون کاٹ دیا اور چیئر سے ٹیک لگا کے مسکرانے لگا۔ عزام سے اس کی ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی، جب وہ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں پیرس آیا تھا، اور اب 3 سال بعد وہ ایک بار پھر سے مل رہے تھے۔ یوں تو اکثر بزنس سے جڑی خبروں میں اسے عزام کے متعلق معلومات حاصل ہوتی رہتی تھیں، اکثر فون پہ بات بھی ہو جایا کرتی تھی،
مگر یوں کسی کو اپنے روبرو دیکھنے کی خوشی ہی الگ تھی۔ یہ تمہارا روم ہے، فی الحال تو ابھی کوئی لڑکی نہیں آئی، پر جیسے ہی کوئی آئے گی تمہیں اس کے ساتھ روم شیئر کرنا پڑے گا۔ کیلین اسے روم دکھاتے ہوئے بولی، جہاں 4 سنگل بیڈ موجود تھے۔ بائیں جانب واش روم بنا ہوا تھا، سامنے دیوار پہ ایک بڑی سی کھڑکی موجود تھی جس سے باہر کے خوبصورت مناظر واضح طور پہ دکھائی دیتے تھے۔ یعنی تب تک مجھے اکیلے رہنا پڑے گا؟ اسے ابھی سے سب کی یاد ستانے لگی تھی، اور اب اکیلے اس روم میں رہنے کا سن کے اس کا دل اور اداس ہو گیا۔ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی آج ہی آ جائے، اور پھر میں بھی تو ہوں، تمہیں بور نہیں ہونے دوں گی، کیلین مسکرا کے بولی۔ اسے دیکھ کے مہاجبین بھی مسکرا دی۔ سنہری بال، نیلی آنکھوں والی خوبصورت سی کیلین اسے اچھی لگی تھی۔ کیا میں آ جاؤں؟ وہ دروازہ کھول کے مسکراتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اسامہ نے چہرہ اٹھا کے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور چیئر سے پشت لگا کے آرام سے بیٹھتا ہوا بولا، تمہیں بھی اب اجازت کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے بھائی، فرانس کے بزنس ٹائکون کے آفس میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت تو پڑے گی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے رکا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا وہ بزنس ٹائکون جس کے ساتھ مجھ سمیت یورپی کنٹریز کے کئی بڑے بڑے بزنس مین کام کرنا چاہتے ہیں، اسے میرے آفس میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ اسامہ نے کہتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ عزام چیئر کھسکا کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے عزام، ایسا کیا ہوا کہ تم اتنا بدل گئے؟ 6 سالوں میں تم نے بزنس کی دنیا میں اتنی ترقی کر لی، ورنہ یاد ہے تمہیں 8 سال پہلے تم ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ غیر ذمہ دار انسان سمجھے جاتے تھے۔ اسامہ کی بات پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ عزام کے لبوں پہ آ ٹھہری۔ کیسے بھول سکتا ہوں، اسی ایک بات نے تو مجھے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا۔ وہ کہتے ہوئے ان گزرے سالوں میں اس دن کو سوچنے لگا جہاں پہلی بار اسے غیر ذمہ دار کہے جانے پہ شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا امی جان، آپ اداس کیوں ہیں؟ عزام کمرے میں داخل ہو کے علایا بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو بے دلی سے اسامہ اور مہاجبین کے نکاح کے لیے کپڑے استری کر رہی تھیں۔ میری خواہش تھی کہ مہاجبین کا نکاح تم سے ہو جاتا، بچپن سے وہ مجھے بہت پسند تھی، مگر تمہاری اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے شاہ بی بی اسامہ سے اس کا نکاح کر رہی ہیں۔ عزام جو اب صوفے پر بیٹھ کے اخبار اٹھانے لگا تھا، علایا بیگم کی بات پہ شاکڈ سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ امی جان؟ میں اور مہاجبین، وہ 12 سال کی ہے، میں 24 سال کا ہوں۔ اگر شاہ بی بی اس کا نکاح مجھ سے کروانے کے لیے مان بھی جاتی تو بھی تب میں ایک بچی سے نکاح نہیں کرتا۔ اسے علایا بیگم کی بات کا برا لگا تھا۔ وہ بھلا کیسے اس کا نکاح بچی سے کروانے کا سوچ سکتی تھی؟ تو کیا ہوا، اسامہ بھی 24 کا ہے، اور ہمارے مذہب میں یہ گناہ نہیں ہے جو تم اتنا برا مان رہے ہو۔ ویسے بھی چند سال میں وہ جوان ہو جائے گی، لڑکیاں تو ویسے بھی دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو جاتی ہیں۔ علایا بیگم خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑیں، اب ویسے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، آج وہ اسامہ کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ ہاں، لیکن اگر تم تھوڑا ذمہ دار بن جاتے تو آج وہ اسامہ کی بیوی نہ بننے جا رہی ہوتی۔ وہ غصے سے کہہ کے استری بند کرتی کمرے سے نکل گئی۔ عزام وہیں صوفے پہ بیٹھا ان کی باتوں کو سوچتا رہا، اور یہ وہ دن تھا جب پہلی بار اس کے ذہن نے مہاجبین کو سوچا۔ کہاں کھو گئے؟ اسامہ کی آواز پہ اپنی سوچوں سے باہر آتے اس نے چونک کے اسے دیکھا۔ کہیں نہیں، خیر تم بتاؤ، تم بھی تو پیرس کے مشہور بزنس ٹائکونز میں سے ایک ہو، پھر کیوں جل رہے ہو مجھ سے؟ عزام سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ کیا کروں یار، میں 8 سال لگا کے یہاں پہنچا اور تم نے میرے بعد بزنس کی دنیا میں قدم رکھا، اور صرف 6 سال لگا کے مجھ سے بھی آگے نکل گئے، اس لیے جیلس ہونا تو بنتا ہے۔ وہ آنکھ مار کے بولا تو عزام ہنس دیا۔ تم بھی نا۔ اچھا یہ بتاؤ گھر آنے کا کیا پلان ہے؟ عزام کی بات پر اس کی مسکراہٹ ڈھلی، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تم جانتے ہو عزام، پھر بھی پوچھ رہے ہو؟ عزام بھی سنجیدہ ہو گیا، ہاتھ باہم ملا کے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے ذرا آگے کو جھکا۔ وقت پہلے جیسا نہیں رہا اسامہ، مہاجبین اب ایک 20 سال کی جوان لڑکی ہے، اس لیے تمہیں اب اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر
سنجیدگی سے اس رشتے کو نبھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا تمہیں بابا سائی نے مجھے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے؟ اسامہ بھویں سکیڑ کے پوچھنے لگا۔ اسے اچانک سلمہ بیگم کی کال یاد آئی۔ نہیں، میں یہاں بزنس میٹنگ کی وجہ سے آیا تھا۔ اف، مہاجبین اور اس کے جھوٹ۔ سوچا تم سے بھی مل لوں۔ عزام مسکراتے ہوئے بولا۔ اندر ہی اندر اپنے جھوٹ پہ غصہ بھی آنے لگا تھا۔ دیکھو عزام، میں نے ان 8 سالوں میں مہاجبین کو نہیں دیکھا اور نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں رہتا ہوں جہاں کے لوگ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں، اس لیے مہاجبین کا میرے ساتھ گزارا اب ناممکن ہے۔ وہ دبو سی چھوٹے سے ملک میں رہنے والی لڑکی، وہ میرے سرکل میں موو نہیں کر سکتی۔ اسامہ نے اکتا کے کہا۔ مہاجبین کے نام سے ہی اسے کوفت ہونے لگتی تھی۔ عزام اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسامہ، وہ تمہاری بیوی ہے، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ یہی تو میں بابا سائیں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ اپنی انا کی وجہ سے میری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ ایک دن آئے گا جب مجھے ان کی اجازت کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور میں ادھر ہی شادی کر کے لائف میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور مہاجبین؟ عزام کو دکھ ہوا تھا اس کی سوچ پہ۔ وہ طلاق لے کے دوسری شادی کر لے، میں نے کب منع کیا ہے؟ اسامہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہمارے یہاں خاندان کی عورت کو طلاق دے کر ان کی شادی باہر نہیں کی جاتی، اس نے باور کروایا۔ دیکھو عزام، اگر تمہیں اس سے اتنی ہمدردی ہے تو تم کر لو اس سے شادی، پھر وہ خاندان سے باہر نہیں جائے گی۔ اسامہ کی بات پہ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایک عزت دار مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود سے منسلک عورت کا نام کسی نامحرم کے ساتھ جوڑے۔ پلیز عزام، وہ مجھ سے منسلک نہیں ہے۔ اسلام میں زبردستی نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ اس سے آگے سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ اسامہ نے اسے اٹھ کے جاتے ہوئے دیکھ کے پوچھا۔ وہ میری میٹنگ ہے۔ اچھا، تو پھر تم کب تک ہو یہاں؟ میری کل رات کی فلائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل رات کا ڈنر ساتھ کریں گے۔ اسامہ نے پھیلی ہوئی بدمزگی کو کچھ کم کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، پھر رات کو ملتے ہیں۔ عزام بھی سب کچھ بھول کے مسکرا کے اس سے ہاتھ ملاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسامہ اس کی پشت کو دیکھتا گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ واو عزی، آپ یہ لیمبرگنی کہاں سے لائے؟ خوشی سے آنکھیں پھیلائے وہ اپنے سامنے نئی ماڈل کی بلیک لیمبرگنی کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ بھول رہی ہیں میڈم، میں ایک بزنس ٹائکون ہوں۔ عزام اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کے مسکرا کے بولا تھا۔ اچھا، اب جلدی چلیں، پہلے اتنی دیر سے آئے ہیں آپ، وہ کہتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ عزام مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلاتا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح وہ نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ میں کل رات کی فلائٹ سے واپس جاؤں گا، تب تک سڑکوں پہ تو نہیں پھر سکتا نا، اس لیے سب سے پہلے ہوٹل میں روم بک کروایا، اس کے بعد شو روم سے گاڑی اٹھائی۔ اب بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزام کی بات پہ وہ ہنس کے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی پیرس کے اس بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے جا رکی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ عزی، وہ اپنے سامنے موجود مال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ اندر سے اور بھی زیادہ خوبصورت ہے، آؤ چلیں۔ وہ گاڑی کو لاک کرتا مہاجبین کو ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھا۔ مہاجبین چاروں طرف نگاہ دوڑاتی ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈریس دیکھو ماہین، عزام نے اس کی توجہ قریب ہی ڈمی پہ لگے ایک ڈریس کی جانب کروائی۔ بہت پیارا ہے، وہ بلیک اور ریڈ کلر کے خوبصورت سے ڈریس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ لے لیتے ہیں۔ عزام نے اسے پیک کروا دیا اور اسے لے کے آگے بڑھ گیا۔ انہیں شاپنگ کرتے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کافی ساری چیزیں خریدنے کے بعد ابھی وہ ایک شاپ پہ کھڑا پرفیوم چیک کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر مال میں داخل ہوتے اسامہ پہ پڑی، جو کسی لڑکی کے ہمراہ ہنستا مسکراتا آگے بڑھا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی اور اسامہ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ عزام نے سوچتے ہوئے اپنی بائیں جانب دیکھا، جہاں مہاجبین کھڑی اپنے لیے ہینڈ بیگ دیکھ رہی تھی۔ اگر مہاجبین نے اسامہ کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو اسامہ کے لیے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔
وہ سوچتا ہوا مہاجبین کی طرف بڑھا۔ چلے ماہین، باقی کی شاپنگ کل کر لیں گے۔ کیوں، یہ اچانک سے آپ کو کیا ہو گیا؟ مہاجبین نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے ہوٹل جا کے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے اسامہ سے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ ڈنر کرنے کا، تو مجھے وہاں بھی جانا ہے۔ عزام نے بہانہ بنایا۔ ٹھیک ہے چلیں، ویسے بھی سفر کی تھکن کے باوجود آپ نے آرام نہیں کیا، وہ فکر مندی سے کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ عزام بھی اس کے مان جانے پہ شکر مناتا اس کے پیچھے مال سے باہر نکل آیا۔ ویسے عزیب، جب آپ واپس جائیں گے تو یہ کار کیا شو روم میں واپس دے دیں گے؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کے لالچی نظروں سے لیمبرگنی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ عزام اس کی بات میں چھپا مطلب سمجھ گیا تھا، تبھی مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ گویا ہوا۔ بالکل۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے، آپ کو نہیں لگتا مجھے یہاں ضرورت پڑے گی؟ آپ تو ہوں گے نہیں تو پھر میں کیسے سفر کروں گی؟ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت دستیاب ہے، آپ اس سے آرام سے سفر کر سکتی ہو۔ عزام کی بات سن کے وہ منہ کھول کے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ مجھے پبلک ٹرانسپورٹ میں جانے کا بول رہے ہیں؟ اسے جیسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ بالکل، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر یہ گاڑی میں نے آپ کے حوالے کر دی تو آپ اسے چلاؤ گی نہیں بلکہ جہاز سمجھ کے ہوا سے باتیں کرواؤ گی۔ عزام ٹرن لیتا ہوا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کے مہاجبین جلدی سے بولی، نہیں، وعدہ، میں انسانوں کی طرح چلاؤں گی۔ اس کے بچوں جیسے انداز پہ عزام مسکرا دیا۔ پکا وعدہ؟ اس نے یقین دہانی چاہی۔ پکا وعدہ، مہاجبین نے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کل سے آپ کی ہو جائے گی۔ عزام کے کہتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ عزام بھی اسے دیکھتا مسکرانے لگا۔ یہ گاڑی ویسے بھی اس نے مہاجبین کے لیے ہی لی تھی، مگر اس کی ہواؤں سے باتیں کروانے والی عادت کو بھی وہ اچھے سے جانتا تھا، اس لیے پہلے وعدہ لینا ضروری سمجھا۔ چلیں، ہاسٹل آ گیا، اب کل ملاقات ہوگی۔ عزام گاڑی ہاسٹل کے گیٹ کے باہر روکتے ہوئے بولا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مہاجبین مسکراتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کے اترتے ہی عزام ہوٹل کی جانب گاڑی بھگا لے گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے عزام، کیا میں نے اسامہ کو اس لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا؟ وہ اسے نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کے بڑبڑائی تھی اور قدم ہاسٹل کے اندر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب صدیق صاحب نے علایا بیگم کو مخاطب کیا۔ بھابھی، عزام کی کوئی کال آئی؟ جی بھائی، تھوڑی دیر پہلے آئی تھی۔ سب ٹھیک ہے وہاں، آج رات کی فلائٹ سے عزام واپس آ جائے گا۔ وہ یہ کہہ کے کچن سے پراٹھے لینے چلی گئی۔ صدیق صاحب بھی دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو چکے تھے۔ آپ مہاجبین کی شادی عزام سے کیوں نہیں کروا دیتے؟ ہر وقت اسی کے ساتھ چپکی رہتی ہے، اور اب آپ نے دونوں کو ساتھ ہی ملک سے باہر بھیج دیا۔ سلمہ بیگم مہاجبین کا ذکر سنتے ہی زہر اگلنے لگی۔ اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف آپ کا بیٹا ہے۔ اگر آپ کی اولاد اپنی ذمہ داری اٹھا لیتی تو آج وہ عزام کے بجائے اسامہ کے ساتھ ہوتی، مگر ان جناب نے تو اس نکاح کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ صدیق صاحب ایک دم سے بھڑک اٹھے۔ ہاں تو جب سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر اس وجہ کو ہی ختم کر دیں یہ نکاح، اور کروا دیں عزام کی اس سے شادی۔ اور ویسے بھی صرف نکاح ہی تو ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی، صدیق صاحب کی دھاڑ نے ان کی چلتی زبان کو خاموش کروا دیا۔ بس، بہت ہو گیا۔ آئندہ ہم مہاجبین اور عزام کے بارے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کریں گے، اور جہاں تک رہی نکاح کی بات تو آ جانے دیں مہاجبین کو۔ ہم اسامہ سے اس کا نکاح ختم کروا کے کہیں بھی اس کی شادی کروا دیں گے، مگر اب آپ کی اولاد کو مہاجبین کی زندگی برباد کرنے نہیں دیں گے۔ وہ غصے سے کہتے ناشتہ چھوڑ کے گھر سے باہر چلے گئے۔ سلمہ بیگم ہنکارا بھرتی پھر سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہیں کچن کے دروازے پہ کھڑی علایا بیگم تعصب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کان میں پڑتے شور نے اس کی نیند کو خراب کر دیا تھا۔ ماتھے پہ بڑ ڈالے اس نے آنکھیں کھول کے ان تینوں کو دیکھا جو اونچی آواز میں باتیں کرتی کہے لگا رہی تھیں۔ اف، صحیح کہا کسی نے، جہاں چار عورتیں جمع ہو جائیں وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا سر پکڑ کے اٹھ بیٹھی، جو نیند کے خراب ہونے کے باعث بھاری ہو رہا تھا۔ اٹھ گئیں تم؟ کیلین مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔
ظاہر ہے جس طرح سے تم لوگ باتیں کر رہی تھیں ایسے تو مردہ بھی قبر سے اٹھ جائے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جس پہ زارا اور ایلف کی ہنسی نکل گئی۔ وہ دونوں کل رات ہی ہاسٹل آئی تھیں اور آتے ہی ان چاروں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ زارا انڈیا کی رہنے والی تھی، مسلمان لڑکی تھی، جبکہ ایلف کا تعلق ترکی کے عیسائی گھرانے سے تھا۔ مردے کا تو پتہ نہیں، پر تم جلدی اٹھو ورنہ یونی کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، کیلین اسے گھورتے ہوئے بولی۔ مہاجبین نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر بیڈ سے اتر کر سست روی سے چلتی باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر وہ تینوں اپنی باتوں میں مشغول ہو چکی تھیں۔ ہوٹل کے کمرے میں موجود گلاس وال کے سامنے کھڑا وہ کافی پی رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام اس نے علایا بیگم کو کال کرنے کا کیا تھا، اور اب وہ شاور لے کر بلیک 2 پیس سوٹ میں نک سک سا باہر جانے کو تیار تھا۔ کل رات مجھے اسامہ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے دوست ہو صرف۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا۔ کل سے اس کی سوچوں کے تانے بانے اسامہ کے گرد ہی گھوم رہے تھے۔ ڈنر کے وقت بھی اسامہ سے ہمت کر کے پوچھنا چاہا تھا، مگر ڈنر میں بدمزگی پیدا نہ ہو جائے اس خیال کے آتے اس نے خود کو اس لڑکی کے ذکر سے باز رکھا۔ اللہ جانے مہاجبین کے نصیب میں کیا ہے، پر اب اسے مزید کوئی اور دکھ نہ پہنچے۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا ساتھ میں کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا جب ماضی کا ایک منظر اس کے ذہن کے پردے پہ آ ٹھہرا۔ مہاجبین، یہاں کیا کر رہی ہو آپ؟ وہ چھت پہ آ کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہا تھا جب دیوار سے لگی چھوٹی سی مہاجبین کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے پاس آ کے خود بھی دیوار سے لگ کے بیٹھ گیا۔ مہاجبین نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خود ہی ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرنے لگی، مگر بولی کچھ نہیں۔ کسی نے ڈانٹا ہے آپ کو؟ عزام نے اسے خاموشی سے دیکھ کے پھر سے پوچھا۔ مہاجبین نے نفی میں سر ہلایا۔ بھورے بالوں کی بندھی پونیاں بھی ساتھ ہی ہلنے لگی۔ پھر ایسے کیوں رو رہی ہو چندا؟ عزام نے اس چھوٹی سی گڑیا کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی مہاجبین نے پھر رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اپنے عزام بھائی کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ اسامہ بھائی میری وجہ سے چلے گئے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ نہیں تو کس نے کہا ہے یہ؟ عزام نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ سلمہ مامی کہہ رہی تھی میری وجہ سے اسامہ بھائی گھر سے چلے گئے۔ نہیں چندا، وہ اپنی جاب کی وجہ سے گئے ہیں، آپ کی وجہ سے تو نہیں گئے۔ وہ اس کا سر سہلاتا ہوا پیار سے بولا۔ پھر وہ مجھے منحوس کیوں بول رہی تھیں؟ مہاجبین نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ سنہری آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو رہی تھیں۔ آپ تو بہت پیاری ہو، مامی جان نے ایسے ہی بول دیا ہوگا۔ نہیں، انہوں نے کہا تھا کل اس مہاجبین سے نکاح ہوا اور آج میرا بچہ چلا گیا۔ وہ آنکھیں رگڑتی معصومیت سے بول رہی تھی۔ عزام کو دکھ ہوا، وہ ایک ذہین بچی تھی، ان باتوں کا اس پہ برا اثر پڑ سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، آپ ماموں جان سے پوچھ لو، اسامہ بھائی اپنے کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں اور جلد ہی ہم سب کے پاس واپس آ جائیں گے۔ پکا وعدہ؟ مہاجبین نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ پکا وعدہ، وہ مسکرا کے بولا۔ بس اب آپ نے رونا نہیں ہے، اور کوئی کچھ بھی بولے تو مجھے بتانا ہے۔ آج سے ہم دوست ہیں۔ آپ میرے دوست ہیں؟ مہاجبین نے چہک کے پوچھا۔ ہاں۔ اچھا تو پھر میں آپ کو کیا بلاؤں؟ مطلب؟ عزام کو اس کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ مطلب پاپا جانی بھی میرے دوست تھے تو وہ مجھے ماہین بلاتے تھے، اب آپ میرے دوست ہیں تو میں آپ کو کیا بلاؤں؟ یہ تو سوچا ہی نہیں میں نے، آپ مجھے کیا بلاؤ گی؟ مہاجبین کے معصومانہ سوال پہ وہ تھوڑی پر انگلی رکھ کے سوچنے لگا۔ ہاں، آپ مجھے ازی بلانا، ماہین کا دوست ازی۔ واو، ازی، وہ خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے بولی۔ عزام اسے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ پتہ ہے ازی، مجھے ماما جانی اور پاپا جانی کی بہت یاد آتی ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اس کی بات پہ عزام کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ ایسے نہیں کہتے ماہین، آپ ان کے پاس نہیں جا سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہ پھر ضدی لہجے میں بولی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، لیکن ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تب۔ ابھی ہم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ عزام اسے گود میں اٹھاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ماضی کا منظر کہیں غائب ہو گیا۔
اف اسامہ، میری چھوٹی سی ماہین کو اب اور دکھ مت دو۔ وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بڑبڑایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے مگ کو دیکھا جو اب خالی ہو چکا تھا۔ مگ کو سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے وہ موبائل اور والٹ اٹھاتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔